اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الیہ ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین وجاء اہل المدینة یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون صدق اللہ العظیم۔ کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے فرشتے نوجوان خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ پہلے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جا کر ان کو بشارت دی کہ بڑھاپے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہوئے ایک اولاد علم والی اور حلیم اولاد عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ہماری دوسری مہم لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس ان کی بستی پر جانا ہے، اور چونکہ وہ لوگ نافرمان ہیں تو ان کو اللہ کا عذاب چکھانا ہے۔ پھر وہ آپ کی بستی میں آئے تھے اور ان سے بات ہوئی۔ پھر یہ بات آئی تھی کہ فرشتوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، اور ہم آپ کی قوم کو نافرمانی اور کفر کی بنا پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، لہذا آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں اور آپ سب سے پیچھے چلیں گے، گھر والے آگے چلیں گے، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ ہاں لیکن تمہاری جو بیوی ہے اس کی شامت آنے والی ہے، کیونکہ اس نے ساتھ دیا تھا۔ تو یہ بات بہت اہم کہ کتنا بھی قریبی رشتہ ہو لیکن اللہ کے یہاں سارے انسان برابر ہیں۔ اگر ایمان نہیں، نیک اعمال نہیں، تو چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو کہ نبی کی بیوی ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے ہاں وہ مجرم اور سزا کی مستحق ہوں گے۔ تو فرمایا تھا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس بات کا بالکل فیصلہ کر کے پہنچا دیا کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاء، کہ ان لوگوں کی جڑ صبح صبح کاٹ دی جائے گی، پوری بستی کی جڑ ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، یعنی صرف بستی والوں کو نہیں بلکہ پوری بستی کو ہی ہم ختم کر دیں گے۔ دنیا کے نقشے سے یہ شہر پورا تباہ ہونے والا ہے، اور یہ شاید پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ شاید پہلا اور آخری ہے کہ پورے شہر کو اللہ نے ختم کر دیا، یعنی اس کی زمین بھی باقی نہیں رہی، زمین کے ساتھ اللہ نے جو ہے اس کو اٹھوا کر برباد کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر کے معاملہ بھیج دیا ہے کہ ان دابر ہؤلاء، کہ ان لوگوں کی جڑیں مقطوع مصبحین، صبح صبح کٹی ہوئی ہوں گی، کل صبح ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن شہر والوں کو اور بستی والوں کو پتہ نہیں، وہ تو مرد سے خواہش پوری کرتا تھا، یہ بدفعلی ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے تو سب کو آواز دے دی کہ چلو نوجوان لڑکے آئے ہیں، لوط علیہ السلام کے یہاں نوجوان آئے ہیں، چلو ان سے غلط کام کرتے ہیں۔ تو وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، شہر والے آئے آپس میں خوش ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہوئے کہ تمہارے گناہ کا ایک اچھا جو ہے راستہ ہم کو ملا ہے، کہ کچھ نوجوان خوبصورت نبی کے گھر پر آئے ہوئے ہیں، چلو ان سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ یعنی حد ہو گئی، ایک تو بندہ گناہ کرے اور چھپ کر کرے تو ابھی خود کچھ تو اس کو احساس ہے، ایک نبی کے گھر پر، یعنی گناہ کا موقع نبی کے گھر پر ہے، اور پوری بستی میں سب کو اعلان کر کے بلا کر لا رہے ہیں، یعنی علی اعلان کھلم کھلا اپنی خواہش غلط طریقے پر پورا کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس لیے بھی اللہ کو بہت جو ہے ان پر غصہ آیا۔ تو شہر والے آئے آپس میں ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہوئے، جب پیغمبر نے دیکھا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، شروع میں پیغمبر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، وہ سمجھ رہے کہ انسان ہیں، مہمان بن کر آئے ہیں، اور جب بندہ کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتا ہے
تو میزبان کی گھر والے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کتنا بھی بڑا یعنی کیا کہتے ہیں غلط کام کرنے والا انسان ہو، جب وہ کسی کے یہاں گیا ہوا ہے اور کوئی اس کے اوپر آ کر حملہ کرنا چاہے تو گھر والا کہے گا بھائی یہاں پر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ابھی وہ ہماری پناہ میں ہے، ہمارے گھر پر ہے، ہمارا مہمان ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد جو چاہے تم کرنا، لیکن یہاں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو نبی کیوں؟ اس میں اس گھر والے کی توہین ہے کہ ہماری عزت کا کچھ خیال نہیں کیا، ہمارے گھر پر آئے ہوئے مہمان کو بھی مار دیا۔ تو اس میں خود صاحب مکان اور میزبان کی عزت بھی جو ہے چلی جاتی ہے۔ تو نبی نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، وہ لوگ دروازہ پیٹ رہے ہیں کہ کھولو کھولو ورنہ ہم توڑ کر اندر گھس جائیں گے، دروازہ توڑ کر ہم اندر آ جائیں گے۔ تو نبی کہہ رہے ہیں ان ہؤلاء ضیفی، ارے یہ تو میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے ان کے بارے میں رسوا مت کرو، غلط چیز کا مطالبہ کر کے ان کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں، کچھ تو خیال کر لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور مجھے رسوا اور ذلیل مت کرو۔ اللہ کا پیغمبر عاجزی کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ میرے مہمان ہیں، چھوڑ دو ان کو۔ لیکن وہ قوم تھی کہ کھلم کھلا غلط کام کرنے والی تھی۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، کہنے لگے کیا ہم آپ کو نہیں روکتے تھے دنیا والوں کی، دنیا بھر کی طرفداری کرنے سے، کہ تم دنیا والوں کی طرفداری مت کیا کرو، بہت زیادہ ہمیں نصیحت مت کیا کرو، تم اپنا کام کرو، اپنے کام سے کام رکھو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تو تم سب کے کیا کہتے ہیں طرفدار بنے ہوئے ہو، ہم آپ کو منع کرتے تھے کہ سب کی طرفداری مت کرو، ہمیں مت روکو، ہم تو کر کے رہیں گے۔ تو پھر پیغمبر نے آخر میں کہا قال ہؤلاء بناتی، یہ میری بچیاں ہیں، یعنی اگر تم کو اپنی خواہش پوری کرنا ہے تو حلال طریقے سے پوری کرو، کہ مرد عورت سے شادی کرتا ہے تو یہ میری بچیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ اب بناتی میری بچیاں، دو مطلب کہ واقعی اپنے گھر کی بچیوں کو کہہ رہے ہو کہ میری بچیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، تمہارے لیے حلال ہیں، یا قوم کی بچیوں کو اپنی بچی، کیونکہ نبی سب کا باپ ہوتا ہے، روحانی باپ، تو یہ میری قوم کی بچیاں ہیں، عورتیں ہیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، اگر تم کو اپنی خواہش پورا کرنا ہے تو ان سے پوری کرو، نکاح کر لو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بچیاں ہیں، اگر تم کو اپنی خواہش پوری کرنا ہے تو ان سے کرو جو طریقہ حلال ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کی طرف متوجہ ہو کر لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیغمبر آپ کی زندگی کی قسم، اللہ ہمارے نبی کی عمر کی قسم کھا رہے ہیں، اے پیغمبر آپ کی زندگی اور عمر کی قسم، وہ لوگ بہت یعنی گناہوں کے نشے میں بالکل دھت تھے۔ قسم جو کھائی جاتی ہیں، اگر انسان قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس کی قسم کھاتا ہے جو اس کے یہاں سب سے زیادہ عزت اور تعظیم والا ہوتا ہے، اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی عظمت والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اللہ کی قسم کھانا جائز، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں۔ لیکن اگر اللہ قسم کھائیں گے مخلوق میں سے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائیں گے مخلوق میں سے جو زیادہ نفع والا ہو، جو زیادہ نفع والا ہو، اور پوری مخلوق پوری انسانیت میں سب سے زیادہ نفع والی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے یہاں پر لعمرک، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ پھر بتا دیا کہ ہمارے نزدیک ہمارے نبی کا مقام بہت اونچا ہے، کہ قرآن میں اللہ آپ کی زندگی کی اور آپ کی چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کی عمر کی قسم، یہ لوگ اپنے ان گناہوں کے نشوں میں چور ہیں، مدہوش ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو نہیں مانے۔ لیکن جب دیکھا نبی ایک دم عاجز آ گئے اور بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرو مت کرو، تو فرشتوں نے ظاہر کر دیا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم فرشتے ہیں، ابھی ان کی حالت خراب کر دیں گے، یہ ہماری طرف بڑھ ہی نہیں سکتے، لہذا بس اب معاملہ پورا ہو گیا،
اور فرما دیا کہ صبح صبح ان پر عذاب آنے والا ہے. 3 عذاب آیا. فَأَخْرَجَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے صبح صبح اشراق کے وقت. چیخ نے پکڑ لیا، یعنی فرشتے نے پہلا عذاب یہ آیا کہ زوردار خطرناک آواز اور چیخ ماری جس سے ان کے دل پھٹ گئے، کلیجے منہ کو آ گئے اور وہیں دھڑام سے سب گر پڑے. جو سویا ہوا تھا وہ سوتا رہ گیا، جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا. تو ایک تو چیخ کا عذاب آیا. دوسرا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر کر دیا. یعنی فرشتے نے اٹھایا بستی کو زمین کے ساتھ اور اوپر آسمان تک لے گئے اور پلٹ دیا. جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر والے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر کر دیا. یہ دوسرا عذاب. اور پلٹنے سے پہلے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے بارش برسائی ان پر کنکر کے پتھروں کی. مٹی سے جو سکھا کر کنکر بنائے جاتے ہیں ان پتھروں کی ہم نے ان کے اوپر بارش بھی برسائی، یعنی ان کو مارا بھی گیا فرشتوں کی طرف سے. تو چیخ کا بھی عذاب آیا اور پھر ساتھ میں کنکروں سے مارا بھی گیا. اور وہ نشان لگائے ہوئے تھے، ہر ایک کنکر پر اس کے مرنے والے کا نام اور نشان لگا ہوا تھا کہ اس کنکر سے کون مرنے والا ہے. وہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے. بولے کنکر سے کیا ہوا ہوگا؟ ارے سب پورا ہے نا، پورے بدن کا فالودہ بن گیا، سر سے لے کے پیر تک پورا سب پچکا ڈالا، جسے بم کے اندر پورا بدن کیا ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. اس طریقے سے جو بارش ہوئی پتھروں کی تو یہ ہوا. اور فرماتے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، کہ بے شک ان واقعات میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے. جو اپنی نگاہ ڈال کر غور کر کے سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں. سمجھے کہ اللہ نے جو ہے اپنے ماننے والوں کو کیسے بچایا اور نہ ماننے والوں کو کیسے اللہ نے عذاب دیا. حالانکہ نہ ماننے والے طاقتور تھے اور ماننے والے کمزور تھے. ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے کہ حق کے مقابل میں باطل کی طاقت مضبوط رہی. ظاہر میں ادھر نبی اکیلے ہیں اور ایک گھر ہے خالی، نبی کے گھر والے ہیں، اور پوری بستی، پورا شہر، پورا ملک ہے ادھر. لیکن آخر میں جیت لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کی ہوئی. جہاں جہاں بھی قرآن نے جو جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں یہی ہوا کہ حق کمزور رہا، مغلوب رہا، اور باطل جو ہے وہ غالب رہا، لیکن آخر میں جیت حق کی ہوئی. قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم فرعون کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. آپ کمزور تھے، صحابہ کمزور تھے، لیکن اس کے مقابل میں کفار مکہ، مشرکین مکہ طاقتور تھے، حکومت اور سرداری ان کے پاس تھی، لیکن وہ آخر میں ناکام ہوئے اور نبی اور صحابہ کامیاب ہوئے. تو فرماتے ہیں ایسے ہی انشاءاللہ آج بھی ہوگا. دیکھنے میں مسلمان اور حق کمزور نظر آ رہا ہے، اس کے پاس اسباب اور چیزیں نہیں ہیں، اور اس کے مقابل میں جو باطل ہیں آج کل کے فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون، ان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ساری طاقتیں ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے. لیکن اللہ کا یہ سسٹم چلا ہے، حق اگر اپنے اوپر جم جائے، حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر اللہ کی مددیں آتی ہیں اور اللہ جو ہے حق کو غالب کر کے رہتے ہیں اور باطل جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس میں نشانیاں ہیں عبرت پکڑنے والوں اور بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے. اور فرماتے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستیاں عام سیدھے راستوں پر ہیں. کوئی اگر جنگل ونگل میں نہیں ہے، بلکہ شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، اس کے پاس ہی اردن شہر ہے، اس کے پاس ہی یہ بستی ہے. تو کوئی الگ سے ہٹ کر
ایمیزون کے جنگل میں نہیں ہے یہ بستی، یا افریقہ کے صحرا کے اندر نہیں ہے، بلکہ جو عام راستے ہیں اور شہر ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ہائی وے بنا ہوا ہے اور عام راستہ بنا ہوا ہے، اس کے پاس میں یہ بستیاں ہیں۔ مطلب یہ کہ جا کر دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ اور اب تو آسان ہے، کل میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ بحر میت کو سرچ کریں گے، ڈیڈ سی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی بستی ہے پوری، یعنی اس کے ویڈیوز ہیں، اس کے جو ہے پوری تصویر سامنے آئے گی، اس کے بارے میں تاریخ میں کیا لکھا ہے، سارا بایو ڈیٹا سامنے آ جائے گا، کب ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، سارے واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ بستیاں لبی سبیل مقیم، بالکل عام اور سیدھے راستے پر ہیں، مطلب کوئی الگ سے جنگل میں نہیں کہ تلاش کرنا کہاں عذاب آیا تھا، کیا ہوا تھا، نہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں، معلوم کرنا چاہیں تو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اب یہاں سے جو ہے دوسری قوم کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو تو شاید تفسیر نہیں ہوگی۔